اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللہ. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے منعقد کیا گیا. آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرمایا. اب رات کے 12 بجنے والے ہیں. ایسے وقت میں ہم آپ کی خدمت میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے 2 باتیں مردوں اور عورتوں سے متعلق عرض کریں، اس لیے کہ یہاں مرد بھی جلسے میں آئے، عورتیں بھی جلسے میں شریک. زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق عرض کی جاتی، جبکہ اجلاس کا ایک اہم جز عورتیں بھی ہوا کرتی. جیسے انسان کے جسم میں سر کو ایک حیثیت حاصل ہے، ہاتھ کو بھی ایک حیثیت حاصل. بے شک ہاتھ کے مقابلے میں سر کو بڑی اہمیت ہے، معدے کے مقابلے میں دل کو بڑی اہمیت ہے، مگر ہاتھ کے فائدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انسانی زندگی کے لیے معدے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دنیائے انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی پایا جانا انسانی ضرورت کا تقاضا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام. اس لیے ہم صرف 2 بات عرض کریں گے، ایک مردوں سے متعلق اور دوسری عورتوں سے متعلق. شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا دور بڑا چالاک دور کہلاتا ہے. یہاں غلط بات کہنے والا وہ اپنی بات کو سچی بات کہہ کر کے بولتا، دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو نفع پہنچانے کی لالچ دے کر کے بات کرتا. ایسے وقت میں دین و شریعت کی بات پر عمل کرنا اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچانا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور بڑا اہم کام. ایک بادشاہ تھا، ذرا دھیان سے. بادشاہ کے ایک ہی لڑکا تھا، اور وہ لڑکا جو اکلوتا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا بھی پیارا ہوتا ہے، ناز نخرے سے گڑارا ہوتا. جب بچہ بڑا ہوا تو اس کا ایک گلی میں آنا جانا شروع ہوا. ایک بازاری قسم کی عورت سے اس کا تعلق ہو گیا. اس شہزادے نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں رشتہ اسی عورت سے کروں گا. تو اس کے ماں باپ نے، گھر والوں نے سمجھایا وہ بدنام زمانہ عورت ہے، ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، اس کے یہاں رشتہ مناسب نہیں.
مگر لڑکے کا بھیجا اسلام، اگر میں رشتہ کروں گا تو وہی کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ تو گھر والے مجبور ہوئے کہ رشتہ اسی عورت سے کر دیا جائے، مگر رشتہ ہو جانے کے بعد معاملہ کچھ عجیب طرح دائر ہوا۔ شادی ہو جانے کے بعد جب وہ عورت شہزادے کے گھر آئی تو اس کو اس بات کا خیال اور لحاظ کہ کہاں شہزادہ اور کہاں ہم جھوپڑ علاقے میں رہنے والی، ہمیں شاہی محل میں رہنے کا وقت میں موقع ملا۔ ظاہر سی بات ہے لوگ اس رشتے کو پسند نہیں کریں گے، لہذا میاں بیوی کے تعلقات ختم کرانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے حوالے تلاش کیے جائیں گے۔ تو عورت نے پہنچتے ہی شوہر کو اپنی جال میں ڈال دیا۔ اس شہزادے سے اس کی باداری قسم کی بیوی نے کہا کہ لوگوں کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، لہذا لوگ ہمارے خلاف تم کو بددم کریں گے اور تمہارے خلاف ہم کو بدگمان کریں گے، لہذا ایسی صورت میں ہمارے تمہارے جواب ایک ہونا چاہیے، سوال کیسا بھی ہو مگر جواب ایک۔ اب عورت کے جال میں مرد آیا تو کہا جب بھی کوئی بات ہمارے خلاف تم سے کہی جائے یا تمہارے خلاف ہم سے کہی جائے تو دونوں کا جواب ایک۔ جواب میں کیا کہنا ہے جان سے سنو۔ عورت نے کہا جواب میں کہنا ہے غلط، بالکل غلط، سب کچھ غلط۔ شوہر کو یاد کرا دیا۔ کچھ دن گزرے، لوگوں نے بیوی کے خلاف بولنا شروع کیا تو شوہر نے وہی رٹا رکھایا جواب دیا غلط، بالکل غلط، سب کچھ غلط۔ کچھ دن اور گزرے تو گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ شادی اس کی 7 مہینہ پہلے اور 7 مہینے کے بعد گھر میں لڑکا۔ تو گلی میں دوستوں نے روک کر کے شہزادے سے کہا میاں دنیا میں 7 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، عام طور پر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا، یہ بچہ تمہارا نہیں۔ تو شہزادے نے کہا غلط، بالکل غلط، سب کچھ غلط۔ تو دوست نے روک کے کہا غلط کہاں ہے، 7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ گھر آیا تو اس کا دماغ چڑھا ہوا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیوی کو تماچا رسید کر دیا کہ تم شادی کے 7 مہینے کے بعد بچہ ہوتا نہیں، 9 مہینے پر بچہ پیدا ہوتا، یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، دوست سوال کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا تم نے جواب نہیں دیا، غلط، بالکل غلط، سب غلط۔ تو اس نے ایک تماچا اور رسید کیا، کہا غلط کہاں ہے، 7 ہی مہینے کے بعد تو بچہ پیدا ہوا، 6 ہی مہینے کے بعد تو بچہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا سمجھنے کی کوشش کیجیے، کچھ پڑھے لکھے ہو کہ بالکل پیدل ہی چلے آئے۔ کہا سنیے شادی اکیلے آپ کی نہیں ہوئی، سمجھانے کا طریقہ دے۔ کہا شادی اکیلے آپ کی نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ ہماری بھی شادی ہوئی، لہذا تمہاری شادی کے 3 مہینہ بعد اور پھر ہماری شادی کے 3 مہینہ بعد، 3 آپ لوگ بھی حساب جانتے، پھر دونوں کی شادی ہو جانے کے 3 مہینہ بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ 6 میں نہیں کہتا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس نے 3 مہینے کے بچے کو 9 مہینے کا بچہ ثابت کر دیا کہ ہماری شادی کے 3 مہینہ بعد اور تمہاری شادی کے 3 مہینہ بعد 3 6 اور دونوں کی شادی ہو جانے کے 3 مہینہ بعد یہ بچہ پیدا ہوا، لہذا 6 یہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے، یہ 9 مہینے کا بچہ۔ ایسے وقت میں اسلام سمجھنا، قرآن سمجھنا کتنا مشکل کام ہے
جب ایسے ایسے سمجھانے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آپ دھیان سے ہماری بات سنیے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جب انسان کا لفظ بولا جاتا تو لفظ انسان میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ مرد کو بھی انسان کہتے ہیں، عورت کو بھی انسان کہتے ہیں۔ تو جب دونوں کو انسان بولا اور سمجھا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام نے دونوں کو ایک طرح حکم دیا ہے یا مردوں کے لیے حکم الگ ہے، عورت کے لیے حکم الگ؟ تو اسلام یہ کہتا ہے جیسے مرد عورت کی پہچان الگ، ایسے مرد عورت کے احکام الگ۔ جیسے مرد عورت کی پہچان الگ، ایسے مرد عورت کے احکام الگ۔ مردوں کے لیے مسائل اور ہیں، عورتوں کے لیے مسائل اور، مگر پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں۔ گھومر علوم میں داخلہ لیا اور چلے آئے اور آ کے کہنے لگے مردوں اور عورتوں کے مسائل میں کوئی فرق نہیں، مردوں اور عورتوں کے احکامات میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اسلام کے مسائل احکامات پر اگر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے اسلام کے مسائل اور اسلام کے احکامات تین طرح سے۔ اسلام کے مسائل کی پہلی قسم وہ ہے، وہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں ایک عورت شامل نہیں۔ اور اسلام کے مسائل کی دوسری قسم وہ ہے، وہ سارا مسئلہ عورت سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد شامل نہیں۔ اور مسائل اسلام کی تیسری قسم وہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اب ہم تینوں کی الگ الگ مثال دیتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ 12 بجے رات کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ رات کے 12 بجے کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا۔ یہ بیچارے مولانا عبدالسلام صاحب 11 بجے پریشان ہو رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ 12 بجے کے بعد ہی سمجھنا شروع کرتے۔ اب آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ہم کو کچھ سمجھانا پڑے گا، باقی سب کچھ آپ سمجھ جائیں گے۔ کچھ ہم آپ کو سمجھائیں گے، باقی سب کچھ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اسلام کے احکامات کی تین قسمیں۔ اسلام کے وہ مسائل اور احکامات جو مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہیں، اور اسلام کے وہ مسائل جو صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں ایک عورت شامل نہیں۔ اور تیسری قسم احکامات کی وہ ہے جو صرف عورتوں سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد شامل نہیں۔ اب ہم تینوں کی الگ الگ مثال دیتے ہیں۔ شریعت کے وہ مسائل احکامات جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں لاگو کیا گیا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ عبادت جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، مگر اس میں بھی عورت کی رعایت کی گئی۔ مثلا عورت مہینے میں کچھ دن نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی، اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو شریعت نے ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ البتہ اگر رمضان کے روزے اہل نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو روزوں کی قضا کرنا عورت کے لیے لازم ہے، چھوٹی ہوئی نمازوں کا ادا کرنا عورت پر لازم نہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے نماز فرض کیا اللہ نے ایسے روزہ فرض کیا اللہ نے تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا معاف کر دیا اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم کر دیا، ایسا حکم کیوں دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کیونکہ نمازیں ہر مہینہ چھوٹتی، ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا یہ عورت کے لیے مشکل ہے، برخلاف رمضان کے روزے کے سال میں ایک مرتبہ وہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ مگر اب مردوں کے لیے نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، مگر یہ مسائل جیسے مردوں کے لیے لازم ایسے عورتوں کے لیے لازم۔ اب دوسرے مسئلے کی مثال، شریعت کے وہ مسائل و احکامات جو صرف مردوں سے متعلق، اس میں ایک عورت شامل ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا یہ مسائل صرف مردوں سے متعلق ہیں، یہ مسئلہ ایک عورت سے متعلق نہیں۔ مثلا نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام دینا، یہ کام صرف مردوں سے متعلق۔ جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب مردوں میں سے آئے، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق، نبوت کا فریضہ انجام دینا یہ عورت کا مسئلہ نہیں، یہ مرد کا مسئلہ۔ تو جب کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا تو حافظ جی بولتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ علیہ السلام کا لقب نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا، علیہ السلام کا جملہ ملائکہ معصوم کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جب اسلام کا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ سارے نبی مردوں میں سے بنائے گئے، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا، تو علیہ السلام کا جملہ عورت کے لیے استعمال کیسے کیا جا رہا؟ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کو نبوت ملی نہیں تو نبی کا لقب ان کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا؟ معلوم ہوا یہ بول جہالت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے نہیں۔ تو نبوت کی خدمت کرنا یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق۔ دوسری مثال، آپ کے یہاں نماز سے پہلے اذان دی جاتی کہ نماز کے بعد اذان دی جاتی؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے منہ پہ تھوڑے لکھا ہو، یہ تو آپ کے جاننے کی چیز ہے کہ اذان نماز سے پہلے۔ تو اذان دینے والے آپ کے یہاں مرد مؤذن ہے یا عورت؟ مرد مؤذن۔ مسئلہ کلیئر ہوا کہ اذان دینے کا مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ وہ جاہل آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق نہیں ہے، اسے اسلام کا مزاج معلوم نہیں ہے، اسلام کی روح کو وہ نہیں جانتا ہے۔ مسجد نبی سے لے کر کے آج تک مسجد کا مؤذن کسی عورت کو نہیں بنایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور مرد کو بھی انسان بولا جاتا ہے تو مؤذن ہمیشہ مرد کو بنایا جاتا ہے، مسجد کا مؤذن عورت کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کے معنی پردہ کے لیے، عورت کے معنی پردہ، عورت کی آواز بھی عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ جیسے عورت کی ذات کا پردہ ہونا چاہیے ایسے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو نبیہ بنا دیا
چاہتا. تو نبی کا کام ہے لوگوں کے درمیان پہنچ کر کھلا کھلا اللہ کے احکامات کو پیش کرنا. عورت کے لیے پردے میں رہنے کا حکم ہے، بے پردہ پھرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے عورت سے نبوت کا کام، رسالت کا کام، مسجد میں اذان کا کام نہیں لیا گیا. معلوم ہوا یہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. ایک مثال میں اور دے گا. آپ کے یہاں مرد طلاق دیتے ہیں یا عورت؟ مرد. معلوم ہوا طلاق دینے کا مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. آپ کے یہاں مرنے کے بعد باپ کی جائیداد ترکہ میں تقسیم کی جاتی. تو قرآن نے ترکے کی تقسیم بتائی کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل حصہ ترکے میں ملے گا. یہ تو قرآن نے فرق کر دیا، اللہ نے فرق کر دیا کہ لڑکے کو باپ کے ترکے میں ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو باپ کے ترکے میں سنگل ملے گا. معلوم ہوا قرآن نے ترکے کی تقسیم میں مرد عورت میں فرق بیان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا باپ ہی کا ہے اور لڑکی بھی باپ کی، تو لڑکے کو ڈبل حصہ اور لڑکی کو سنگل حصہ کیوں دیا جاتا؟ یا تو دونوں کا ڈبل کر دو، یا دونوں کا سنگل کر دو، یا دونوں کا ہاف کر دو، یا دونوں کو صاف کر دو تو معاملہ برابر برابر ہو جائے. یا تو دونوں کا سنگل، یا دونوں کا ڈبل، یا دونوں کا ہاف، یا دونوں کا صاف. لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا، یہ تو انصاف کے خلاف. اسلام نے عورت کی رعایت نہیں کیا. میں اس سوال کا جواب دیتا. نوجوان لوگ کنفیوزیا جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو سنگل مل رہا ہے، تو یہ تو بظاہر ناانصافی معلوم ہوتی. اور یہ حکم اللہ نے بیان کیا، عبداللہ نے نہیں بیان کیا. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر اللہ نے ایسا مسئلہ کیوں بتایا؟ جواب: لڑکی لڑکا دونوں باپ کی اولاد. لڑکی کی زندگی کچھ اور طرح گزرتی اور لڑکے کی زندگی کچھ اور طرح گزرتی. لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے تک، پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک لڑکی کی تمام چاہے ضرورت کا پورا کرنا باپ کے ذمے. لڑکی کو تعلیم دینا، دوا علاج کرنا، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو جائے لڑکی کی پرورش کرنا، جائز ضرورت پوری کرنا، شادی ہونے تک یہ باپ کی ذمہ داری. اور شادی ہو جانے کے بعد مرتے دم تک عورت کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری. تو آپ بتاؤ، لڑکی کو نہ شادی سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، باپ کے ذمہ. اور شادی ہو جانے کے بعد مرتے دم تک اس کا کھانا، کپڑا، دوا، علاج، ہر ضرورت جائز ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری. تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد لڑکی خود اپنی ضرورت پوری نہیں کرتی، اس کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے الگ نظام بنایا. تو عقل یہ کہتی ہے جب شادی سے پہلے خرچہ اس کے ذمہ نہیں اور شادی کے بعد خرچہ اس کے ذمہ نہیں تو تنخواہ میں اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. مگر ضرورت نہ ہونے کے باوجود شریعت نے عورت کو ترکے میں لڑکے کے برابر ایک حصہ دیا اور لڑکے کو ترکے میں ڈبل حصہ دیا. اب دوسرا جواب، لڑکے کو ڈبل کیوں دیا گیا؟ یہاں تو ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود ایک حصہ.
تو لڑکے کو ڈبل کیوں دیا؟ اس سوال کا جواب سمجھو۔ لڑکے کو ڈبل حصہ ترکے میں اس لیے دیا گیا کہ خود لڑکے کا اپنی جائز ضرورت پوری کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے جائز اخراجات کا انتظام کرنا۔ تو لڑکے کے دن میں ڈبل خرچہ آ گیا، اپنا خرچہ اور بیوی بچوں کا خرچے کا انتظام کرنا۔ تو جب ڈبل خرچہ اس کے دن میں آیا تو ترکے میں ڈبل حصہ اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے دن میں نہ شادی سے پہلے خرچہ ہے نہ شادی کے بعد خرچہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے ترکے میں لڑکی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، مگر دین اسلام دین رحمت ہے، عورت کی طبیعت میں کمزوری لطافت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود ترکے میں عورت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک حصہ متعین کر دیا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھا جن سے سردی کے زمانے میں بہن کا لڑکا اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آیا، ایک ہفتہ اپنی خالہ کے ساتھ رہا۔ اب ایک ہفتے کے بعد وہ جانے لگا تو بہن کے دل میں خیال آ رہا کہ ہماری بہن کا لڑکا پیار محبت میں ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہا، اخلاقی طور پر سردی کے موسم میں سردی سے بچانے کے لیے ہمیں اس کے لیے گرم کپڑا تیار کر دینا چاہیے، گرم سوٹر لا کر کے دے دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لڑکی کے بہن کا لڑکا، اس کا شوہر اس سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہے کہ یہ شوہر کو مجبور کرے ہماری بہن کے لڑکے کے لیے گرم کپڑا لاؤ۔ شوہر کے دن میں تمہاری ضرورت پوری کرنا ہے، تمہارے رشتے داروں کا خرچہ پورا کرنا نہیں۔ اب عورت اپنے ان جذبات کی پیاس کو کیسے بجھائے؟ تو شریعت نے اس کا حل نکالا کہ عورت کو دو راستے سے رقم ملتی، مہر کے نام پر ایک رقم ملتی، مہر کی رقم پرسنل عورت کی رقم، شوہر اس میں سے 1 روپیہ بیوی کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شوہر دوپہر میں آرام کر رہا، اب دروازے پر کوئی مانگنے والا فقیر آیا، بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، شوہر کے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کے حوالے کر دیا۔ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ مال کا مالک اس کا شوہر ہے، اور کسی کے مال کی ملکیت کے تصرف کا مالک کی اجازت کے بغیر غیر کو نہیں ہوتا۔ اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی صدقہ اس کی جیب سے رقم نکال کر نہیں کر سکتی ہے، جیسے عورت نفلی نماز شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھ نہیں سکتی، نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہارے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے رہنے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے کپڑے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے علاج کا انتظام وہ کرتا ہے۔ اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا صحیح ہے، نفلی صدقہ کرنا اس کی اجازت کے بغیر صحیح ہے۔ معلوم ہوا عورت نے اگر بغیر اجازت یہ کام کیا تو شریعت اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ جیسے شوہر عورت کی اجازت کے بغیر اس کے مہر کے رقم میں سے 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ مہر کی رقم یہ بیوی کی اکیلے ملتی ہے، مگر معاف کیجیے آج کے سماج میں یا کتنے بوڑھے ایسے بیٹھے ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو رات پاس ہو جائے گا۔ کتنے بوڑھوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا؟ عورت نے جوانی آپ کے ساتھ لگا دیا، زندگانی لگا دیا، آپ کی یاد آپ کے پیار میں، ماں باپ
کی محبت کو دھکا دے دیا، مگر تم مان کے اتنے بڑے پجاری نکلے کہ چند ہزار روپیہ جو عورت کا حق مہر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے بوڑھے مسلمان ایسے ہیں جو آج قبر کے اندر اپنی فرق نہیں۔ وہ بچہ یہ کام اور عبد الرحمن ابن عطا چلا پڑا قبیلے کے نبی اس قبیلے میں سنا تو حضرت بلال کو بلایا پر ہونا چاہیے، مگر نماز میں بیٹھ کر بولے ابو بکر سب میں موجود، مگر بلال اٹھے تو صدیق اکبر کے پاس بیٹھے۔ بلال نے دنیا کو یہ سبق دیا نبی کے بعد نبی کے مصلی کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے میں نماز پڑھائی دیتا۔ نبی کے مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے، نبی کے مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے صحابہ تو سب سچے تھے، نعوذ باللہ صحابی ہو جھوٹا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، صحابی کو جھوٹا بولنے والا خود ہی سب سے بڑا جھوٹا ہو سکتا، وہ کاذب نہیں کذاب ہوگا، وہ کاذب نہیں کذاب ہوگا جو صحابی کو جھوٹا کہے گا۔ تو جب سارے صحابہ سچے تھے تو صدیق اکبر کو اکیلے کیوں کہا جاتا؟ ابو بکر کو صادق نہیں صدیق، صادق کے معنی سچ بولنے والا اور صدیق کے معنی سب سے زیادہ سچا، اور اس پر ابو بکر کے ساتھ صدیق اکبر لگا ہوا۔ تو کیا مطلب نعوذ باللہ اور صحابہ سچ نہیں بولتے؟ میاں تم کیا جانو صحابہ کا مقام؟ شوگر کا مریض شکر کی لذت بتائے گا، جس نے 15 سال سے شکر چھو کے نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم شکر کی لذت؟ تو سارے صحابہ سچے مگر ابو بکر صدیق اکبر ہیں، سب سچے ہیں مگر سچوں میں اکبر صدیق اکبر ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا۔ ابو بکر نے امامت شروع کی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ نبی آئے تو پتہ سب کو چلتا، شجر کو، حجر کو، شمس و قمر کو۔ نبی آئے تو احد پہاڑ کو بھی آنے کا پتہ چلتا۔ نبی احد پہاڑ پر آئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی کوئی بوجھ کو پہاڑ برداشت کرے، پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی آئے، صدیق اکبر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، احد پہاڑ ہلا۔ نبی نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری، فرمایا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے جگر پر نبی کھڑا، تیرے سینے پر صدیق اکبر کھڑا، اور تیرے اوپر 2 شہید عمر اور عثمان کھڑے۔ نبی نے احد پہاڑ پر حضرت عمر کو شہید کہا، حضرت عثمان کو شہید کہا۔ احد پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ عمر کو نبی شہید کرے، حضرت عمر نکلے، زمین ہلنے لگی۔ نگار کے درہ جو زمین کی کمر پر حضرت عمر نے مارا تو زمین کا ہلنا رک گیا، زمین کا زلزلہ ٹھہر گیا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی آئے، صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ نے سوچا ابو بکر کو تو پتہ چلے گا نہیں، وہ تو آگے اور نبی تو پیچھے۔ تو نماز کی حالت میں صحابہ نے تالی بجائی، نماز کی حالت میں صحابہ نے تالی بجائی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ نبی تشریف لے آئے۔ مگر وہ تو صدیق اکبر کی نماز تھی۔ چند صحابی نے تالی بجائی، ابو بکر کو حالت نماز میں تالی کی آواز سنائی نہیں دیا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا
पैर में चुभा कांटा या जो भी चीज चुभी, इसे बिस्तर पर लेटा कर निकालोगे तो तकलीफ बढ़ेगी, और सजदे की हालत में निकालोगे तो तकलीफ का पता नहीं चलेगा। ये सहाबे इकराम की नमाज ताली बजी, अबू बकर को पता नहीं चला। सहाबा का एहसास बेदार हुआ कि अबू बकर को यादे इलाही में फना, लिहाजा कुछ और लोगों ने मिल करके जोर से नमाज की हालत में ताली बजाई। अब अबू बकर के कान के पर्दे से ताली की आवाज टकराई। अबू बकर ने कनखियों से सप में नबी को देखा तो सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। नबी ने इशारे से मुसल्ले पे जमाना चाहा, मगर सिद्दीक अकबर आकर सब में खड़े हुए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और पैगंबर ने सहाबा की नमाज मुकम्मल कराई। सलाम फेरने के बाद नबी ने ऐलान किया, सब लोग बैठ गए। सब बैठ गए। आज नबी ने 3 नया मसला बयान किया। ये दीन 23 साल में आया है, 23 घंटे में नहीं आया। मसाइल नए नए आते रहे, इंसानी तारीख में उनका इंदिराज होता रहा। आज इस्लाम का मसला बदलने वाला, आज नए अहकामात लागू होने वाले। नबी ने कहा बैठ जाओ, सारे साहबा बैठ गए। सबसे पहले सिद्दीक अकबर से पैगंबर मुखातब हुए, अबू बकर ये बताओ कि तुम जब पीछे नमाज से हट रहे थे, मैंने तुम्हें मुसल्ले पे जमाना चाहा, तुम पीछे क्यों हटे? तो सिद्दीक अकबर का जवाब, सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल नहीं, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल नहीं कि पैगंबर के रहते हुए पैगंबर के मुसल्ले पर खड़ा है, इसलिए मैं पीछे हटा। नबी ने दूसरा सवाल किया, आप लोगों ने नमाज में ताली क्यों बजाई? इमाम को मुतनब्बिह करने के लिए क्यों? अब तक यही तरीका जारी था। इमाम को गलती पर मुतनब्बिह करना है तो आवाज नहीं देंगे, ताली बजाएंगे, इस आवाज से इमाम मुतनब्बिह हो जाएगा। मसलन दूसरी रकात में इमाम को कादा के लिए बैठना चाहिए, वो खड़ा होने लगा तो मुक्तदी मुतनब्बिह करे। तीसरी रकात में खड़ा होना चाहिए, वो बैठने लगा तो मुक्तदी इमाम को मुतनब्बिह करे। ऐसी जरूरत के मौके पर अब तक मुक्तदी ताली बजाकर इमाम को मुतनब्बिह करते थे। अब हदीस में इसका जिक्र मिले, मगर आज कानून बदला। नबी ने कहा आज से इमाम को मुतनब्बिह करने के लिए ताली बजाकर मुतनब्बिह नहीं किया जाए, बल्कि नमाजी हालत नमाज में सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह अकबर का जुमला बोले, इमाम गलती पर मुतनब्बिह होकर अपनी खता को दुरुस्त कर ले। आज से ये तरीका जारी किया जा रहा है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, कुमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के सामने यकसू होकर के खड़े हो जाओ। लिहाजा नमाज में हरकतबाजी बंद करो। क़याम की हालत में तुम्हारी नजर सजदे की जगह पर होना चाहिए, तुम्हारी पैर की उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए, तुम्हारा सीना किबला की तरफ होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा किबला की तरफ होना चाहिए। आज नया कानून आया है, इमाम को मुतनब्बिह करने के लिए मुक्तदी सुभान अल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर का कलमा और जुमला इस्तेमाल। अब तीसरा सवाल पैदा हुआ, ध्यान दीजिए। उस जमाने में औरतें भी नमाज पढ़ने के लिए जाती थी, औरतें भी इमाम की इत्तिबा करती थी। अब अगर औरत मुक्तदिया इमाम को खतरा पर मुतनब्बिह करना चाहे तो औरत कौन सा तरीका इख्तियार करे? कहते मर्द औरत के नमाज में फर्क नहीं, नबी तो फर्क बता रहे। नबी ने कहा मर्द नमाजी इमाम को सुभान अल्लाह बोलकर अल्लाह अकबर बोलकर मुतनब्बिह करेगा, लेकिन अगर औरत मुक्तदिया इमाम को मुतनब्बिह करने की जरूरत पेश आए तो औरत सुभान अल्लाह नहीं बोल सकती।
حالانکہ نماز میں عورت اللہ اکبر کا جملہ بول کر مرد امام کو متنبع نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ عورت تو سراپا عورت ہے. عورت کی آواز بھی عورت کی آواز اجنبی کے کان کے پردوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے. نبی نے فرق بتایا کہ عورت مقتدیہ کیسے امام کو متنبع کرے گی. اس کے لیے نبی نے طریقہ بتایا کہ عورت الٹا ہاتھ پر مار کر اس طرح امام کو متنبع کرے. اگر اس طرح ہتھیلی کو ہتھیلی سے ٹکرائے گی تو تالی کی آواز پیدا ہو جائے گی, اور اگر الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مارے گی تو تالی کی آواز پیدا نہیں ہوگی. عورت کی آواز بھی عورت ہے, لہذا عورت حالت نماز میں سبحان اللہ بول کر امام کو متنبع نہیں کرے گی, بلکہ الٹے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر کے متنبع کرے گی. نبی نے مرد عورت کی نماز میں فرق بیان کیا. میں نے قرآن کی مختصر آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو بات بیان کرتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا, نگہبان بنایا. کیا مطلب؟ جیسے کمپنی کے کام کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی کا نگراں ہوتا, ایسے ہی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد اور عورت, میاں اور بیوی, ان کی حیثیت گھر میں اس طرح سمجھو جیسے سر اور ہاتھ کی حیثیت, جیسے معدہ اور دل کی حیثیت ہے. دل بھی انسان کی ضرورت ہے, معدہ بھی انسان کی ضرورت ہے, سر بھی انسان کی ضرورت ہے, ہاتھ بھی انسان کی ضرورت ہے. کسی کی نفع ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کی گھر میں ضرورت ہے. مرد اپنا کام کرے گا, عورت اپنا کام کرے گی. یہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر نگراں بنایا. مگر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نگراں اللہ نے مرد ہی کو کیوں بنایا, عورت کو نگراں بنا دیتے. جیسے عورت انسان ہے ایسے مرد بھی تو انسان ہے, تو عورت کو نگراں بناتے اور مرد کو محکوم بنا دیتے. مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے دو وجہ سے ایسا کیا. اللہ کو معلوم تھا کہ الٹے کھوپڑے کے لوگ پیدا ہو, علم اور عقل سے مادر ذات پیدا ہو. وہ سوال کریں گے ایسا کیوں, تو اول تو ہر کیوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کیوں کے بعد ایک کیوں لگا ہوا, ہر کیوں کے بعد ایک کیوں لگا ہوا. ایسا کہنے مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں, سورہ نمل پڑھتا ہوں, تو اس میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی سے بات کی ہے. تو آپ یہ بتائیے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ تو جناب آپ اپنے پوتے کا رشتہ کریں. یہ مذکر مؤنث کی تلاش تو جاری ہے. ایسا پہلے جمعہ کو میں سورہ کہف بہت پابندی سے پڑھتا ہوں. اس میں اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر ملتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کالے کلر کا تھا یا سفید کلر کا تھا؟ کیوں تمہیں اس کا نسب نامہ لے کر کے پرچار کرنا ہے؟ یہ فالتو کمیٹی کے لوگ ہیں, شیطانی خیالات لیے گھومتے ہیں. چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں رہنے والا کتا کالا ہے یا سفید؟ ایسی باتیں لایانی باتیں کہلاتی. لایانی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. میں نے ایک جملہ استعمال کیا, یہ لایانی بات کہلاتی. آپ سمجھے لایانی کا مطلب؟ نہیں سمجھے. ہم ہندی کی چندی کیے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا سمجھا دیں گے کہ آپ بھی دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیں گے. آپ ہمارا کام کرنا شروع کر دیں گے, ہم کو زیادہ محنت نہیں کریں. لایانی کام کی پہچان کیا ہے؟ فضول بات کی پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو ایسی پہچان بتا دوں گا کہ کوئی اس کے خلاف مثال نہیں لا سکتا. دھیان دیں,
لایانی کام کی پہچان یہ ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ. ایسا کام، ایسی بات جس سے نہ دنیا میں نفع پہنچے نہ آخرت میں نفع پہنچے، ایسی بات کو، ایسے کام کو لایانی کام کہا جاتا ہے، فضول کام کہا جاتا. اب اگر اصحاب کہف کا کتا بالفرد مانو وہ سنے تو کیا کرو گے؟ وہ چیوٹی مؤنث تو کیا کرو گے؟ بات یہیں پر ختم نہیں. وہ حضرت موسیٰ کو شعیب علیہ السلام کی لڑکی جو بلا کے کنویں سے لے کر گئی تھی، اس لڑکی کا نام کیا؟ تو قاضی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، قبر میں منکر نکیر آپ سے پوچھے گا، میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اے لایانی کمیٹی کے بنیادی ممبر، ایسے فضول کام نہ کیا کرو، ایسے لایانی سوالات مت کیا کرو، اور ایسے فضول لایانی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ فالتو کمیٹی کے لوگ ہیں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اہل علم کا پسینہ خشک کرتے ہیں. اس طرح کے سوال نہ کرنا چاہیے، نہ جواب دینا چاہیے. یہ رہا سوال کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا دو وجہ سے. پہلی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا. مثلا کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو لمبا قد بنایا، کسی کو پتلا قد بنایا، کسی کو وزن میں ہاتھی کی طرح وزن دیا اور کسی کو بطخ کی طرح اڑنے کی طاقت دیا. اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا. اگر ایک ہی فرمان اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو سارے کالے کالے پیدا ہوتے، گوروں کی قدر نہیں ہوتی، اور سب گورے گورے پیدا ہوتے تو پھر کالوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہم نے بعض کو بعض پر اس دنیا میں فضیلت دیا. یہ ہمارے اختیار پاور کی بات ہے. لہذا کسی کو ہمارے کام پر سوال نہیں کرنا چاہیے. اب مرد یہ نہ بولے کہ ہم کو مرد کیوں بنایا، عورت یہ سوال نہ کھڑا کرے کہ ہم کو عورت کو پیدا کیا. یہ اللہ جانتا ہے، یہ تمہارے جاننے کی چیز نہیں. ایک وجہ. اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر نگراں کیوں بنایا. اللہ کہتے وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنا مال ان پر نچھاور کرتا، مہر دیتا، گھر کا انتظام کرتا، نان نفقے کا نظم کرتا، دوا علاج کا نظم کرتا. اور دنیا کا قاعدہ ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا. تو یہ جب دنیا جانتی ہے تو مرد جب مال نچھاور کر رہا ہے، مہر دے کر، کھانا کپڑا دے کر، دوا علاج کرا کر، تو درجہ اس کو ملنا چاہیے یا اس کو ملنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنی جائیداد اپنی بیگم پر خرچ کرتا ہے. دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ان دو وجہوں کی وجہ سے ہم نے مرد کو عورت پر نگراں بنایا. ایک بات تو اللہ نے یہ بیان کیا، اور دوسری آخری بات میں سمیٹ کر کے ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں عورتیں بڑی طرح کی، ناچنے والی بھی، گانے والی بھی، بے پردہ رہنے والی بھی، صوم و صلاۃ کی پابند عورت بھی، وہ ذکر فکر شکر کے ساتھ زندگی گزارتی. تو اب تمہیں پہچان بتائی دیتی. ہم پہچان بہت اچھی کروا دیتے ہیں. ایسی پہچان ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو بھی پہچاننا آسان ہو جائے. نیک عورت کی پہچان کیا؟ جو زور سے بولے، مرد کو بولنے نہ دے، وہ نیک عورت ہے. آج کل عورتیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، مرد اگر کسی بات پہ ناراض ہو کے کہتا ہے بیگم قابو میں رہو، دیکھ لیں گے،
تو بیگم کیا جواب دیتی ہیں؟ تیرے باپ کو ہم دیکھ لیں۔ شوہر تو بول رہا تھا تمہیں دیکھ لیں گے، بیگم بولی تیرے باپ کو دیکھ لیں۔ اب ایسے ماحول میں ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے اور بری عورت کی پہچان کیا ہے۔ ہم کہیں تسبیح پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی نیک عورت، جائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کس عورت کو نیک بتا رہا ہے۔ اللہ کہتے فصالحات قانتات، نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع دار، اپنے شوہر کی اطاعت گزار۔ معلوم ہوا نیکی کا پہلا معیار عورت کا تابع دار ہونا، فرما بردار ہونا، اطاعت گزار۔ تسبیح تو خوب کھینچتی، مگر شوہر ایک بولے تو جواب میں 10 بولتی، زبان اس کی کھینچی کی طرح چلتی، نام اسٹاپ بحث کرتی۔ ایسی عورت نیک عورت نہیں۔ نیک عورت کی زبان بند رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے تر رہتی، صبر و شکر کی زندگی کو گزارتی ہے، نہ قدری نہ شکری کرنا، زبان کو بے لگام رکھنا، یہ نیک عورت کی پہچان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیک عورت کی پہلی پہچان قانتات، شوہر کی تابع دار، اطاعت گزار، فرما بردار۔ معلوم یہ ہوا جو عورت جتنا زیادہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی وہ عورت اتنی ہی زیادہ نیک۔ تسبیح تو بہت پڑھتی ہے مگر بات بات پہ سوال کھڑا کرتی، ہر وقت بحث کے موڈ میں رہتی، ایسی عورت نیک عورت نہیں ہے۔ تسبیح پڑھنا الگ کام ہے اور اپنی ذات اور جذبات پر کنٹرول کر کے زندگی بسر کرنا یہ الگ شان رکھتا۔ تو نیک عورت کی پہچان شوہر کی اطاعت گزار۔ کیوں؟ ورنہ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے شوہر کے مقام کو بلند بنایا، مرد کے اوپر عورت کے حقوق، عورت کے ذمے شوہر کے حقوق۔ آج ہم لینے والا حق تو جانتے ہیں، دینے والا حق نہیں جانتے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے، وہ رشتے دار تو بولتے ہیں یہ ہمارے قریبی رشتے دار۔ اب ان سے پوچھو قریبی رشتے دار کا حق تم پر کیا ہے؟ تو یہ اپنے ماں باپ ہی کا حق نہیں جانتے ہیں، قریبی رشتے دار کا حق کیا جانے؟ تو جو قریبی رشتے دار کا حق نہیں جانتا وہ حق ادا کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں حقوق اللہ حقوق الرسول کے ساتھ حقوق العبد کے ہر اجزاء کی تفصیل آنی چاہیے۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حقوق کے معاملے میں اتنا حساس اور اتنا آسان طریقہ بتانے والا دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ اسلام نے کہا راستے پر چلنے والے گزرنے والے کا راستے کا حق، راستے پر چلنے والے پر 14 حقوق، راستے پر چلنے والے پر 14 حقوق۔ تو جس مذہب میں راستے کا حق بتایا گیا، مردوں کا حق بتایا گیا، وہاں مردوں کا حق نہ بتایا جائے کیسے ہو سکتا؟ وہاں عورت کا حق نہ بتایا جائے کیسے ہو سکتا؟ تو نبی نے پہلی پہچان بتائی اطاعت گزار۔ دلیل اس کی کیا؟ اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ مرد کا درجہ بڑا ہے یا عورت کا؟ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فرمایا، جب وہ ایک سفر سے واپس آئے وہ کہنے لگے وہاں کے لوگ اپنے سردار کے ساتھ یہ عمل کرتے، سردار کو دیکھ کر سجدے میں پڑ جاتے۔ اس موقع پر نبی نے حدیث بیان کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔
اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ مخلوقات کے لیے اگر اجازت گنجائش کی بات ہوتی تو یہ گنجائش سب سے پہلے مردوں کو ملتی۔ اس سے مرد کے مقام کا پتہ چلا۔ تو ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اطاعت گزار، تابعدار، کفایت فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور نیک عورت کی دوسری آخری پہچان وہ اپنے جذبات و خواہشات، اپنے نفس و شیطان کی قابو میں جانے والی نہیں بلکہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنے والی، اور شوہر کی غیبوبت میں شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی۔ وہ عورتیں غور سے سنیں جو رمضان کے مہینے میں شوہر کے خراب کولر کو بغیر بتائے بیچ دیتی، شوہر کے کباڑی سامان کو بغیر بتائے چھت سے اٹھا کر کے بیچ کر وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ نے ایک عورت کی پہچان بتاتا ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی غیبوبت میں شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی۔ ایک بٹن، ایک کی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو اس کی جائیداد کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کولر بیچ لیا، پنکھا بیچ لیا، چارپائی بستر بیچ دیا، اگر بیچنے کی یہی رفتار رہی تو کچھ ہی دنوں میں شوہر کے کنگال ہونے کا اعلان ہو جائے۔ اللہ کہتے شوہر کی غیبوبت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت کی نیکی کا، اس کی شرافت کا پتہ شوہر کی غیبوبت میں چلتا۔ شیطان حملہ آور، گندا ماحول اس کا گھیراؤ کرتا۔ آج کے اس ننگے سماج میں جہاں موبائل انٹرنیٹ کا بھیجا استعمال جس نے نوجوانوں کو نشیلا بنا دیا، عورتوں کو بے پردہ بنا دیا، لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا دیا، ایسے وقت میں غیبوبت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک بہت محنت کا کام ہے۔ عورت کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور شوہر گھر میں جب نہ رہے تو اس کی جائیداد کی بھی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری۔ صرف بچے کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، اپنی آبرو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری، اور شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ لہذا شوہر کے جانے کے بعد باہر کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، اور گھر کا پچھلا دروازہ کھلنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کھلے گا تو تمہاری عزت پر بھی بٹا رہ سکتا ہے، شوہر کی جائیداد پر بھی بٹا رہ سکتا ہے۔ قرآن نے یہ دو بات بیان کیا۔ میں درمیان کی ساری بات ختم کرتے ہوئے چلتے چلتے آپ سے یہ کہتا، اسی لیے آج ضرورت کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور لڑکیوں کی بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جب اسلام نے دونوں کے الگ الگ حقوق و آداب ذمہ داری بیان کیا تو دونوں کو اپنے بنیادی حقوق سے واقف ہونے کی ضرورت۔ بغیر سکھائے تو کپڑے کی سلائی ٹیلر نہیں کر پاتا، اور بغیر سکھائے کوئی کام دنیا کا نہیں ہوتا، گاڑی نہیں چلا پاتے۔ بغیر دین سیکھے سکھائے دیندار بننے کا خواب دیکھ رہے۔ پینٹ بیچنے والے کی دکان سے شیروانی کا کپڑا مانگ رہے، جس کے باپ دادا کو دین معلوم نہیں ہے اس سے دین سیکھنا چاہتے ہو۔ جو دین سکھانے کی اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ دین سیکھا ہے، دین پڑھا ہے، سالوں سے پڑھا رہے ہیں، ان کی نگاہ، ان کی زبان، ان کی طریقے تعلیم میں جو اثر ہوگا وہ اخبار بیچنے والے یا اخبار میں لکھنے والے کے قلم میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کی فکر کی جائے، لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان کا کردار بلند ہوتا ہے،
اخلاق بلند ہوتا ہے، طبعی اخلاقی شرافت ذمہ داری کا احساس تعلیم کی طاقت سے انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بچوں کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کیا۔ قرب و جوار کے اکابر علماء کرام کو بلا کر ان کی تائید و تصدیق حاصل کیا۔ میں طبیعت کی خرابی کے باوجود آنے کے پوزیشن میں نہیں تھا، مگر آپ حضرات کی خلوص و محبت کی وجہ سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور دو باتیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دینی مجلس کو قبول فرمائے، اس کے اچھے اثرات اطراف و جوانی میں پیدا فرمائے، مردوں اور عورتوں کو اپنی ذمہ داری حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما، دارین میں عافیت نصیب فرما، دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ طاقت والے، آپ پروردگار، پالنہار، رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک یوم الدین۔ اے اللہ ہم آپ سے مدد کے طلبگار، اے اللہ ہم آپ سے نصرت کے خواہش مند، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مدرسے کے حفاظ کرام کو قبول فرما، مدرسے کی محنت کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن مردوں اور عورتوں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کر ان بچوں کے حافظ قرآن بننے میں تعاون کیا، امداد کیا، نصرت کیا، مدد کیا، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے فضل سے ہوا۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، مدرسے کو قبول فرما، مدرسے میں کام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت میں یہ اجلاس جو ادارے کی جانب سے منعقد کیا گیا، اس میں اچھی باتیں، بھلی باتیں، زندگی میں سدھار پیدا کرنے والی، اپنے درمیان سے برائی، غلطی، غلط جذبات ختم کرنے کی جو باتیں ہم کو بتائی گئی، سکھائی گئی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظم و انتظام کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، تکلیف سے رہائی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت لوگوں کی اولاد نالائق نافرمان، اے اللہ تو انہیں مطیع فرما، بردار فرما۔ بہتوں کی اولاد شادی کے قابل ہے مگر مجبوری کی وجہ سے ماں باپ رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ایسے کمزور لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ایسے کمزور لوگوں کی مدد فرما۔ بہت سارے لوگ اپنے دل میں جذبات رکھتے ہوئے اپنی حاجات و ضروریات کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کرنا چاہتے مگر نہیں کر سکے۔ اے اللہ سب کی ضرورت کو آپ جانتے ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کے جائز مقاصد میں
کامیابی نصیب فرما، سب کو عزت و برکت کی روزی عطا فرما، حرام کھانے کمانے لینے دینے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حقوق و آداب کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غلط عادتیں ہماری زندگی سے ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔